ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، والدین کا نافرمان دائمی شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یحییٰ بن عمر اور حمید بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر سے ملے اور ان سے تقدیر کا ذکر کیا، اور جو کچھ لوگ اس بارے میں کہتے تھے انہوں نے کہا۔ ایک مزنی اجہل نے رسول اللہ سی تقدیر کے بارے میں سوال کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کس میں عمل کریں؟ کیا اس چیز میں جو گزر چکی ہے یا اس میں جو ابھی موجود ہے؟ اپنی فرمایا، اس چیز میں جو گزر چکی ہے۔ اس آدمی آباز لوگوں نے کہا، پھر عمل کیوں؟ اپنی فرمایا، جنتی لوگوں کے لیے جنتیوں والے عمل آسان کر دیے گئے اور جہنمی لوگوں کے لیے جہنمیوں والے عمل آسان کر دیے گئے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے فرض و نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا، اے امی جان، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جو اپنے رسول اللہ سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، پرندے تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے اڑتے ہیں اور آپ کو اچھی فال پسند تھی۔ طاؤس یمانی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کی صحابہ کو پایا، فرماتے تھے، ہر چیز تقدیر سے ہے۔ طاؤس نے کہا، اور میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اپنی فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، حتیٰ کہ عاجزی اور دانشمندی بھی، دانشمندی اور عاجزی بھی۔ ابن زرارہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آخری زمانے میں اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، القمر 48-49۔ ترجمہ: اور ان گناہگاروں سے کہا جائے گا، دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ عبید بن رفاع زرقی سے مروی ہے کہ اسما بنت امیس نے کہا، اے اللہ کے رسول، جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے کوئی دم سیکھ لوں، ان کو دم کروا لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو نظر اس سے سبقت لے جاتی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مرفوع مروی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اسے جو کچھ ملنے والا ہے وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا، اور جو اسے نہیں ملنے والا وہ اسے کبھی نہیں ملے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس امت کا معاملہ اس وقت تک بہتر رہے گا جب تک یہ اولادہ اور تقدیر کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ نظر لگنا حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے غسل کرنے کا کہا جائے تو غسل کر لو۔ طلحہ بن مصرف سے مرفوع مروی ہے کہ میں آخری زمانے میں اپنی امت کے بارے 3 چیزوں سے ڈرتا ہوں: ستاروں پر ایمان لانے سے، تقدیر جھٹلانے سے، اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ اس امت کا معاملہ اس وقت تک درست رہے گا جب تک یہ اولادہ اور تقدیر کے بارے میں شک کرنے سے بچے رہیں گے۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ دعا کے علاوہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں لٹا سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ عبد الرحمن بن قتادہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت سے مخلوق لی اور فرمایا، یہ جنت کی طرف جائیں گے، مجھے ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں، اور یہ جہنم کی طرف جائیں گے، مجھے ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں۔ کسی شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر ہم کس بنا پر عمل کریں؟ اپنی فرمایا، تقدیر کے مواقع پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے آدم علیہ السلام دکھا جس نے ہمیں اور خود اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم دکھلا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب ہمارے والد آدم ہیں؟ آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب ہی وہ شخص ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رکھون کی تمام نام سکھائے اور فرشتوں کو اب کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ موسیٰ نے کہا، اب کو کس بات نے اس کام پر مائل کیا کہ اپنے ہمیں اور خود کو جنت سے نکلوا دیا؟ آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے کہا،
تم ہی بنی اسرائیل کے وہ نبی ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی، اپنی مخلوق میں سے اپنے اور تمہارے درمیان کسی کو قاصد نہیں بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کی کتاب میں میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تب تم مجھے اس کام پر کیوں ملامت کر رہے ہو جس کے بارے میں مجھ سے پہلے اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا؟ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ عبد الرحمن بن جابر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کے اکثر لوگ جو اللہ کی کتاب اس کے فیصلے اور اس کی تقدیر کے بعد فوت ہوں گے وہ نظر لگنے سے ہوں گے۔ اپنی فرمایا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ، جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ، اور جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ۔